کچھ نظریات ایسے ہوتے ہیں جو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں، پھر دنیا پر چھا جاتے ہیں اور بالآخر اپنے ہی بوجھ کے نیچے دب کر ختم ہو جاتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی نظریے کی کہانی سنیں گے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے یورپ کے ان تاریک بازاروں سے جہاں چرچ کی گھنٹیاں در حقیقت ہر فیصلے کی آواز ہوا کرتی تھیں، اور یہ ختم ہوتی ہے آج کی اس دنیا میں جہاں وہی نظریہ اپنے وجود کا جواز ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ یہ ہے لبرلزم کی کہانی۔ در حقیقت یہ اس کے عروج، توسیع اور زوال کی کہانی ہے، اور اسے ہم سٹارٹ کرتے ہیں امتنان بھائی کے انداز میں۔ کہانی کیا ہے آئیے سمجھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ۔ امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ بہت شکریہ امتنان بھائی کا۔ بات شروع کرتے ہیں 15ویں اور 16ویں صدی کے یورپ سے۔ یہ وہ دنیا تھی جہاں پہ چرچ کو محض روحانی ادارہ نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ وہ ایک سیاسی طاقت بھی تھی، معاشی طاقت بھی تھی اور علمی طاقت بھی تھی۔ حد تو یہ ہے کہ بادشاہ بھی چرچ کی اجازت سے حکومت کرتے تھے، اور سائنسدان چرچ کی اجازت سے سوچتے تھے، اور عام آدمی تو زندہ رہنا ہی اس کا چرچ کی اجازت سے ہوا کرتا تھا۔ پھر سن 1517 میں ایک جرمن پادری نے ایک چرچ کے دروازے پر کوئی 95 اعتراضات لگا کر لکھ دیے۔ اس پادری کا نام تھا مارٹن لوتھر، اور یہ پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن کا آغاز تھا۔ لوتھر کوئی خدا کے خلاف نہیں تھا، بلکہ وہ یہ کہتا تھا کہ چرچ کی ثالثی ضروری نہیں ہے، انسان خدا سے خود بھی رشتہ جوڑ سکتا ہے۔ بڑی سادہ سی یہ بات لگتی ہے، لیکن اس کے نتائج بہت انقلابی تھے، کیونکہ یہی بات قد کر کے یہاں تک پہنچ گئی کہ اگر انسان چرچ کے بغیر سوچ سکتا ہے تو پھر ریاست کے بغیر کیوں نہیں سوچ سکتا، روایت کے بغیر کیوں نہیں سوچ سکتا۔ اور یہیں سے لبرلزم کی جڑیں پھوٹنا شروع ہوئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سائنس نے بھی ترقی کرنا شروع کر دی، اور بہت سے ایسے نظریات جو چرچ نے لوگوں پہ مسلط کیے ہوئے تھے آہستہ آہستہ غلط ثابت ہونا شروع ہو گئے۔ یوں پہلی بار چرچ کی اتھارٹی کو ایک سنجیدہ چیلنج ملا۔ یوں 17ویں اور 18ویں صدی میں یورپ میں ایک نئی فکری لہر اٹھی جسے کہا جاتا ہے دی انلائٹنمنٹ، یعنی کہ روشن خیالی۔ اس لہر میں بہت بڑے بڑے مفکرین کے نام سامنے آئے، جیسے کہ جان لاک، وولٹیر، روسو، ڈیوڈ ہیوم۔ ان سب کا مرکزی دعویٰ یہ تھا کہ انسانی عقل کسی بھی مذہبی یا روایتی اتھارٹی سے بالاتر ہے۔ ایک لمحے کے لیے یہاں پہ رکیے گا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سارے کے سارے ریشنلسٹ تھے، اوبویسلی ان کے اندر امپیریسسٹ بھی تھے، لیکن امپیریسزم سے بھی جو مشاہدات وہ کرتے تھے، تجربات کرتے تھے، ان کو اپنی عقل کی روشنی میں پرکھتے تھے۔ therefore وہ عقل کو اہمیت دیتے تھے۔ دس از ناٹ اے ڈبیٹ بٹوین امپیریسزم اینڈ ریشنلزم۔ یہ صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ صرف چرچ کی بات کو نہیں بلکہ اپنی عقل کو اہمیت دینے والے تھے۔ جان لاک نے یہ نظریہ دیا کہ انسان فطری طور پر آزاد پیدا ہوتا ہے، اور اس کے کچھ بنیادی حقوق ہیں جس میں زندگی ہے، آزادی ہے اور پراپرٹی ہے۔ حکومت کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ انسان کے ان حقوق کی حفاظت کرے، اور اگر حکومت ایسا نہ کرے تو پھر لوگوں کے پاس حق ہے کہ وہ اس حکومت کو برطرف کر دے، اسے بدل دے۔ بلا شبہ یہ ایک انقلابی خیال تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس خیال نے دو بڑے انقلاب جنم دیے، ایک امریکی انقلاب اور ایک فرانسیسی انقلاب۔ کئی نئے نعرے وجود میں آئے، آزادی، مساوات وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن ساتھ ہی ایک بات اور بھی ہوئی، اور وہ یہ کہ انقلاب فرانس نے مذہب کو ریاست سے الگ کرنے کی کوشش کی، جو کہ سیکولر نظریات میں سے ایک ہے، مگر مسئلہ صرف الگ کرنے کا نہیں تھا، کیونکہ اس نے مذہب کو صرف ریاست سے جدا نہیں کیا بلکہ انسان کی ترقی میں ایک رکاوٹ بھی قرار دے دیا۔ اور یہاں سے سیکولرائزیشن ہائپوتھیسس کی بالکل ابتدائی دور کا بیج پڑا، یعنی کہ خیال ایسا کہ جیسے جیسے سائنس آگے بڑھے گی، ٹیکنالوجی آگے بڑھے گی، مذہب خود بخود کمزور ہوتا جائے گا۔ اگرچہ یہ پیشگوئی غلط ثابت ہوئی، اور یہ زیادہ پچھلی صدی میں غلط ثابت ہوئی۔ ابھی ہم انقلاب فرانس کی بات کر رہے ہیں، وہاں پہ صرف یہ ایک ابتدائی بیج تھا۔
لیکن انقلاب فرانس میں ایک چیز ایسی ہوئی جس نے لبرلزم کو یا اس کے جو ابتدائی تضادات ہیں وہ سامنے رکھے. مثال کے طور پہ وہاں پہ مذہب کو بین کرنے کی باتیں کی گئی، ڈی کرسچننگ پوری مہمات چلائی گئی، چرچز تباہ کیے گئے، مذہبی لوگوں کو زد و کوب کیا گیا، قتل عام کیا. وہاں پہ لاز آف سسپیکٹ 1793 جس کے تحت یہ لوگوں کو حق دے دیا گیا کہ کوئی کسی پادری کو اگر پناہ دیتا ہے تو پناہ دینے والے کو اور اس پادری کو بغیر کسی فیئر ٹرائل کے وہیں پہ ہی گولی ماری جا سکتی ہے، قتل کیا جا سکتا ہے. اس طرح کے قوانین سامنے آنا شروع ہوئے. یعنی کہ لبرلزم کی وہ باتیں کہ اس میں مساوات ہے اور بھائی چارہ ہے اور عدل ہے اینڈ سو فورتھ، بڑے آغاز میں ہی اس نے بتا دیا کہ اس نظریے کو لوگوں پہ بزور طاقت مسلط کیا جائے گا اور کوئی بھی چیز جو اس کے سامنے کھڑی ہوگی وہ اس کی دشمن ہوگی اور اسے نیست و نابود کیا جائے گا. آگے بڑھتے ہیں. 18ویں صدی کے آخر میں ایک اور انقلاب آیا جس نے لبرل نظریات کو ایکچولی ایک علمی بنیاد فراہم کی، اور وہ انڈسٹریل ریولوشن کی صورت میں سامنے آیا. نئی فیکٹریاں کھلیں، نئے شہر بنے، تجارت پھیلی، نئی ویلتھ کریٹ ہوئی، یعنی کہ نئی دولت بنی، اور ایک نئے طبقے کا ظہور ہوا جو اس سے پہلے موجود نہیں تھا، اور وہ تھا مڈل کلاس. نئے اقتصادی مفکرین سامنے آئے. ایڈم اسمتھ نے ویلتھ آف نیشنز میں بات کہی کہ اوپن مارکیٹ، ایک آزاد مارکیٹ جو ہے وہ سب سے بہترین معاشی نظام ہے. حکومت کو معیشت میں دخل نہیں دینا چاہیے، مارکیٹ خود ہی اپنا توازن برقرار رکھتی ہے. لیزے فیر یعنی کہ ہاتھ ہٹا دو، یہ نظریہ پیش کیا اور یہ اکنامک لبرلزم کی بنیاد بنی. یہاں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہاتھ اٹھا دو یا لیزے فیر، اس کا کیا مطلب ہے؟ بنیادی طور پہ اسمتھ نے ایک انالوجی پیش کی کہ اگر ایک آدمی بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، اور اس کے پیچھے ایک اور آدمی بھاگنا شروع کر دے، اور جو پیچھے والا آدمی ہے وہ آگے والے آدمی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دے، تو یقیناً آگے والا آدمی پوری طاقت سے نہیں بھاگ سکے گا. اس انالوجی میں آگے بھاگنے والا آدمی انڈسٹری تھی، پیچھے بھاگنے والا آدمی حکومت تھی، اور کندھے پہ رکھا ہوا ہاتھ حکومت کی ریگولیشنز تھیں. ایڈم اسمتھ کا آئیڈیا یہ تھا، لیزے فیر، ہاتھ ہٹا دو، یعنی کہ مارکیٹ کو حق دو کہ وہ خود کو ریگولیٹ کرے، کیونکہ جب کمپٹیشن بڑھے گا تو اس سے کوالٹی چیزوں کی اوپر جائے گی اور قیمتیں نیچے آئیں گی. یہ اس کی سمری ہے. کیا اس کے اندر پرابلمز ہیں؟ یا بہت بڑے بڑے، لیکن وہ آج ہمارا مضمون نہیں ہے، اس لیے صرف اس کا تعارف کرا کے ہم آگے بڑھتے ہیں. جب یورپی طاقتوں نے آزاد منڈی کے تصور کو سلطنت کی طاقت سے ملا دیا تو نتیجے بہت ہی ڈفرنٹ سامنے آئے. مثال کے طور پہ کلونیلزم، یعنی کہ لبرلزم کے رائز میں ایک بہت ہی تاریک چیپٹر سویلائزنگ مشن کا نام دیا گیا کہ ہم تو پسماندہ دنیا کو ترقی اور آزادی دینے آئے ہیں، دیکھو کچھ نہ کچھ ہمارے پاس تو ہے ہی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل میں وہ آزادیاں دینے نہیں بلکہ وسائل چھیننے آئے تھے، منڈیاں فتح کرنے آئے تھے. اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں تھا جب لبرلزم کے الفاظ اور اس کے اعمال میں فرق نظر آیا. حقیقت یہ ہے کہ لبرلزم کی پوری تاریخ ایسے ہی تضادات سے بھری پڑی ہے. اب ہم بڑھتے ہیں گفتگو کے اس حصے کی طرف جہاں پہ ہم یہ بتائیں گے کہ لبرلزم ایک بین الاقوامی نظام کے طور پہ کیسے سامنے آیا، اور اس کے لیے ہمیں جاننا پڑیں گی دو عظیم جنگیں. یعنی 20ویں صدی کے پہلے نصف میں دنیا نے دو عالمی جنگیں دیکھیں، پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم، جن میں کروڑوں لوگ مرے، شہروں کے شہر تباہ ہوئے، ہولوکاسٹ ہوا. اور جب یہ سب کچھ ختم ہوا تو مغربی طاقتوں نے ایک نئی چیز کو ریئلائز کیا، اور وہ یہ کہ یہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے. دوبارہ نہیں ہونا چاہیے تو پھر نظام کس کا چلے گا؟ یہ سوال بہت ہی اہمیت کا حامل تھا، اس لیے کہ ان دو جنگوں میں جو دوسری جنگ ہے، پرٹیکولرلی دوسری جنگ عظیم، وہ 3 خونخوار سیکولر طاقتوں کی جنگ تھی، فیشزم، کمیونزم اور لبرلزم، جس میں لبرلز اور کمیونسٹس نے مل کر اکٹھے ہو کر فیشسٹس کو پچھاڑ دیا. لیکن اب دنیا پہ کس کا قبضہ ہوگا، یہ ایک نئی بحث چھڑی. یہاں پہ لبرلز نے اپنا روٹ لیا، کمیونسٹس نے اپنا روٹ لیا، لیکن چونکہ یہ ویڈیو لبرلزم پہ ہے اس لیے جو لبرلز نے روٹ لیا ہم اس پہ بات کریں گے. 1944 میں بریٹنز ووڈ کانفرنس ہوئی اور یہاں ایک نئی دنیا کی بنیاد رکھی گئی.
کئی انٹرنیشنل ادارے بنے جس میں ورلڈ بینک بھی ہے، اس میں IMF بھی ہے، نیٹو بھی ہے، کچھ اور ادارے بنے جیسے کہ یونائٹڈ نیشنز وغیرہ بعد میں، لیکن وہ صرف لبرل پروڈکٹ نہیں تھا بلکہ اس کے اندر ہر طرح کے سیکولرز شامل تھے۔ اقوام متحدہ کے ذکر کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے جو بریٹن ووڈ سسٹم، اس کے جو نئے ادارے بنے تھے، ہم اس کی بات کرتے ہیں کیونکہ اس نظام نے ایک نیا تصور پیش کیا جسے کہتے ہیں لبرل انٹرنیشنل آرڈر۔ اس نظام کا بنیادی تصور یہ دعویٰ یہ تھا کہ دنیا جتنی زیادہ لبرل ہوگی اتنی ہی زیادہ پرامن ہوگی، لیکن جیسے کہ عرض کیا کہ دو طاقتوں کی لڑائی تھی اب، کمیونسٹس اور لبرلز، تو جزوی طور پہ اس کشمکش کا ذکر کرنا ضروری ہے، اگرچہ یہ ویڈیو لبرلزم پہ ہے، زیادہ توجہ ہماری اسی پہ رہے گی۔ تو ایک طرف امریکہ لبرل آرڈر کو لیڈ کر رہا تھا اور دوسری طرف سوویت یونین کمیونزم کو لیڈ کر رہا تھا، اور تاریخ کی سب سے بڑی نظریاتی جنگ یہاں سے شروع ہوتی ہے، یعنی کہ لبرل کیپٹلزم ورسز مارکسسٹ کمیونزم۔ 1945 سے 1991 تک دنیا دو حصوں میں بٹی رہی، ایک طرف واشنگٹن اور دوسری طرف ماسکو، لیکن یہ صرف دو ممالک کی جنگ نہیں تھی، جیسا کہ آگے عرض کیا گیا، یہ حقیقتاً دو نظریوں کی جنگ تھی، اور اس جنگ میں لبرلزم نے ایک نئی حکمت عملی پیش کی جو ہمارے ساتھ نہیں، وہ ہمارے خلاف ہے، اور یوں اس حکمت عملی کے تحت دنیا میں کئی جگہ پہ امریکہ نے انٹروین کرنا شروع کر دیا، وہ بھلے سیاسی انٹروینشن ہو یا عسکری انٹروینشن ہو۔ مثال کے طور پہ 1953 میں جو ایران میں انہوں نے حکومت بدلی، ایسے ہی ان کی انٹروینشن گوئٹمالا میں 1954 میں، یا چلی میں 1973 میں، یا انڈونیشیا میں 1965 میں، جہاں پہ جکارتا میتھڈ کے ذریعے ملینز کے حساب سے لوگوں کو مار دیا گیا۔ اس دوران وہ کام ہوئے جو اصل میں لبرل اصول جو دنیا کو بتائے گئے تھے ان کی صریح خلاف ورزی تھے، یعنی ایران میں جمہوری طریقے سے منتخب ہوئے وزیر اعظم ڈاکٹر مصدق کی حکومت کو ہٹا دیا گیا۔ ایسے ہی 50 کی دہائی میں ہی گواٹمالا میں زمینی اصطلاحات کے تحت CIA نے وہاں کی حکومت گرا دی۔ 1953 میں چلی میں انٹروینشن کی اور صدر کے خلاف ایک بغاوت کرا دی۔ لبرل ایکسپینشنزم کے پیچھے ایک اور مفروضہ بھی تھا، اور وہ یہ کہ جو ڈیموکریسیز ہیں، یعنی کہ جمہوریتیں ہیں، یہ آپس میں نہیں لڑتی، تو دنیا جیسے جیسے لبرل ڈیموکریسیز میں آئے گی ویسے ویسے دنیا میں جنگیں کم ہوں گی۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپین ملک آپس میں نہیں لڑے۔ نا یہ بات وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ساری دنیا کو کس طرح سے لبرل ڈیموکریسی کے اندر لے کے آیا جائے، کیسے لبرلزم کے اندر لے کے آیا جائے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ امریکہ یا برطانیہ کسی ملک کے پاس جائیں اور کہیں کہ آپ کی 5000 سال کی، 3000 سال کی، 1000 سال کی تاریخ ہے، آپ کا ایک مذہب ہے، آپ کی ایک ایپسٹمولوجی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ سارا کچھ سائڈ پہ رکھ کے آپ ہمارے والی لبرل ڈیموکریسی لے لیں۔ یہ تو نہیں ہوا کیا؟ جنگیں ہوئیں، کیونکہ آئیڈیا یہ تھا کہ اگر ہم نے دنیا میں امن لے کے آنا ہے تو جنگوں کے ذریعے لے کے آنا ہے، یعنی کہ جنگ کرنی ہے، اس ملک کو توڑنا ہے، وہاں پہ ایک لمبا ری بلڈنگ پروجیکٹ بنانا ہے جہاں پہ امریکن فرمز جائیں گی، لبرل ادارے جائیں گے، اس ملک کی اکانومی کو ریسٹرکچر کریں گے، اس کی سیاست کو ریسٹرکچر کریں گے، یعنی کہ اس کی جو اثر نو تعمیر ہے وہ امریکن یا لبرل امیج میں ہوگی۔ یہ تھا وہ سارا پرابلم۔ لیکن آپ نے یہ سنا کہ کئی جمہوریتیں ایسی ہیں جو انہوں نے الٹا دیں، یہ اسی لبرل آئیڈیا کے خلاف تھا جس کی بھی ہم نے بات کی ہے، کیونکہ اگر اصول یہ ہے کہ جمہوریتیں آپس میں نہیں لڑتیں تو پھر آپ جمہوریتوں کے خلاف کیوں لڑ رہے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں تک لبرل نظریے کا تعلق تھا، پریکٹیکل پالیسی یہ تھی کہ یہ اصول صرف اس وقت تک لاگو رہ سکتا ہے جب وہ جمہوریتیں لبرل مفادات کے ساتھ ہوں۔ In the CIA, we didn't give a hoot about democracy. I mean, it was fine if a government was elected and would cooperate with us, but if it didn't, then democracy didn't mean a thing to us. And I don't think it means a thing today. یہ تو آپ نے سن ہی لیا کہ کمیونسٹس اور لبرلز آپس میں شدید اختلافات رکھتے تھے۔ امریکہ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ ان کے جو حکومت کی مشینری ہے، یا مجھے کہنے دیجئے ریاست کی مشینری ہے، وہاں پہ کسی طرح کا کوئی کمیونسٹ ایلیمنٹ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ 50 کی دہائی میں انہوں نے مکارتھیزم کے تحت چن کے کمیونسٹس کو اپنے سسٹم سے نکالا کہ تمہارا یہاں پہ کوئی دخل نہیں ہے۔ لیکن کمیونسٹس ہار ماننے والے نہیں تھے، انہوں نے
ایک خاموش جنگ شروع کی جو نظر نہیں آ رہی تھی. یہ جنگ فوجی میدانوں میں نہیں لڑی جا رہی تھی. آپ سن کے حیران ہوں گے کہ یہ لڑی جا رہی تھی یونیورسٹیوں میں، لٹریچر میں، فلموں میں، حتیٰ کہ خاندانوں میں. لیفٹ یعنی کہ مارکسزم نے ایک نئی حکمت عملی وضع کی اور وہ ایک بڑی پرٹیکولر سوچ سے آئی جسے دی فرینکفرٹ اسکول کہا جاتا ہے. اسے نیو لیفٹ بھی کہتے ہیں، لیکن ان کی حکمت عملی بہت ہی کمال کی تھی. انٹونیو گرامشی، جو کہ یقینی طور پہ فرینکفرٹ اسکول کا حصہ نہیں تھے لیکن میں مجموعی طور پہ سوچ کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے ایک کمال کی بات کہی کہ اگرچہ مارکسزم نے معاشی انقلاب کی بات کی ہے لیکن مغرب کے مزدور نے اسے قبول نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ مغرب کی ثقافت نے اسے روکا. Therefore آئیڈیا یہ ہے کہ پہلے ثقافت بدلو، اور اس کا نام انہوں نے دیا کلچرل ہیجمنی. یعنی کہ پہلے یونیورسٹیاں فتح کرو، پھر میڈیا فتح کرو، پھر خاندانی نظام توڑو، پھر مذہب کو کمزور کرو، اور جب یہ سارا کچھ ہو جائے تو معاشرہ خود بخود بدل جائے گا. فرینکفرٹ اسکول کے بڑے بڑے نام جیسے ہربرٹ مارکیوزا مثال کے طور پہ، انہوں نے چال یہ چلی کہ لبرل ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے لبرلزم کے اندر ہی کلچرل مارکسزم انفیوز کرنا شروع کر دیا. یعنی کہ یہ آئیڈیا کہ انسان آزاد رہ سکتا ہے چرچ سے، تو پھر وہ کیوں آزاد نہیں رہ سکتا شادی سے؟ مثال کے طور پہ اس کی انفرادیت اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ وہ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہو جائے، کیونکہ جب وہ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہوگا تو پھر اس کو کنٹرول کرنا آسان ہے. تو 1950 کی دہائی میں جہاں پہ مکارتھیزم ہو رہا تھا، 60 کی دہائی میں یہ جو سرد جنگ امریکہ کے اندر چل رہی تھی اس نے کچھ اور نتائج برآمد کرنا شروع کر دیے. مثال کے طور پہ جنس کو خاندان سے الگ کیا گیا، ذمہ داری سے الگ کیا گیا، حتیٰ کہ اخلاقیات سے علیحدہ کر دیا گیا. 1960 کی دہائی میں ہم نے پوسٹ ماڈرنزم دیکھا، ہم نے سیکشول ریولوشن دیکھی. یہ وہ بڑے بڑے کام ایسے تھے جن کے نتائج بڑے بھیانک نکلے. مثال کے طور پہ طلاق کی شرح بڑھنے لگی، پیدائش کی شرح گرنے لگی. 1960 میں جو فرٹیلیٹی ریٹ تقریباً 5 ہوتا تھا، آج پورے یورپ میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ وہ 2.1 جو منیمم ریشو ہے اس سے زیادہ ہو، بلکہ ہر جگہ پہ گر چکا ہے. برطانیہ میں تو پچھلے کچھ دنوں میں پتہ چلا ہے کہ 1.4 تک آ چکا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پوسٹ ماڈرنزم نے ہر چیز کو کوسچن کرنا شروع کر دیا، ہر اس فلسفیانہ بغاوت کو جواز دے دیا جو انسان کے ذہن میں آ سکتی تھی. مثال کے طور پہ کہ کوئی مطلق سوچ نہیں ہوتی، مطلق اخلاقیات نہیں ہوتے، ہر چیز ایک زاویہ نگاہ نقطہ نظر ہے. جب میرا اپنا ہو سکتا ہے، آپ کا اپنا ہو سکتا ہے. اور جب کوئی معاشرہ یہ بات مان لے کہ کچھ بھی آفاقی نہیں ہے، مطلق نہیں ہے، تو وہ معاشرہ اپنی اقدار کا بھی دفاع نہیں کر سکتا. اور ایگزیکٹلی یہی کچھ مارکسسٹ نے کیا لبرلز کے ساتھ. ہربرٹ مارکیوزا کی جو ریپریسو ٹالرنس جو ایسے ہے، اس میں ایک فارمولہ دیا. وہ فارمولہ یہ تھا کہ اگر آپ نے انسان کو حقیقی طور پہ آزاد کرنا ہے تو پھر جو کنزرویٹو لوگ ہیں، جو روایت پسند لوگ ہیں، ان کی آوازوں کو دبانا ضروری ہے. اور یہی ہوا کہ وہ لبرلزم جو مذہب کو ختم نہیں کرتا تھا، اس کو ریڈیوس کرتا تھا ذاتیات تک، جو کلچرل مارکسزم ہے، یعنی کہ جو پروگریسو لبرلزم ہے، جو نئی اس کی سوچ ہے، اس نے اس کو وہاں بھی ختم کرنا شروع کر دیا. تو نتیجہ کیا ہوا پھر؟ میرج ڈیوائڈ، خاندان ٹوٹنا شروع ہوئے. ون ہیز ٹو آسک اے کوسچن کہ آزادی کی قیمت کون ادا کرتا ہے؟ ان دا ویسٹ. یہ جو آج نسلیں ہیں یہ قیمت ادا کر رہی ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے 1960 میں اپنے لبرلزم، جو کہ پہلے ہی بہت بڑے پرابلمز کا شکار تھا، اس کے اندر مارکسزم کو داخل کیا. لبرلزم کے کئی اور پرابلمز تھے. مارکسزم کے حوالے سے میں نے بات کی کہ یہ ایک اس کے اندر فیکٹر تھا جس نے اس کو بہت ڈکے کا شکار کیا، اس لیے کہ اس نے وہ ٹولز سارے دے دیے جو یوز کر کے لبرلزم کو لبرلزم کے خلاف ہی استعمال کیا جا سکتا تھا. لیکن سارے تھنکرز یہ نہیں سوچتے ہیں. پیٹرک ڈنین، جن کی لینڈ مارک کتابیں ہیں، ایک لبرلزم کے حوالے سے ہے، رجیم چینج، بڑی زبردست کتاب ہے، میری ایک ساتھ ایک پوڈ کاسٹ بھی ان کی ہو چکی ہے. انہوں نے ایک ریمارکبل بات لکھی کہ لبرلزم ہیز فیلڈ بیکاز اٹ ہیز سکسیڈڈ. یعنی لبرلزم اس وجہ سے ناکام نہیں ہوا کہ اس کو پوری طرح سے آزمایا نہیں گیا یا اس کو پوری طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا گیا، بلکہ یہ اس لیے ناکام ہوا کہ یہ کامیاب ہو گیا. اس کی کامیابی ہی اس کی ناکامی تھی. یعنی ایک طرف دولت کانسنٹریٹ ہونا شروع ہوئی،
دوسری طرف عوام میں غربت بڑھنا شروع ہوئی، شادیاں ناکام ہونا شروع ہوئیں اینڈ ایوری تھنگ ایلس دیٹ وی ہیو ڈسکسڈ. لیکن یہاں پہ ایک اور بہت بڑی منافقت بھی سامنے آتی ہے. اس کا سرسری طور پہ میں ذکر کر چکا ہوں. ماہرین سماجیات اسے میرج ڈیوائڈ کہتے ہیں، یعنی کہ طبقاتی تقسیم شادی کے اندر. دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ جو ویسٹ میں رہتا ہے اور کچھ قدرے کنزرویٹو ویلیوز رکھتا ہے، وہ شادیاں کرتا ہے، اگرچہ دیر سے کرتا ہے، لیکن وہ اپنے گھروں کو بچا کے رکھتے ہیں اور شادی میں کمٹمنٹ دکھاتے ہیں. لبرل ہیں، شادیاں کرتے ہیں، شادی کو ایک عزت دیتے ہیں. لیکن دوسری طرف ایک بڑا طبقہ ہے، وہ بھی لبرل دعووں کو ٹھیک سمجھ لیتا ہے، جو غریب لوگوں کا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کے پاس ان نقصانات سے بچنے کے لیے سرمایہ نہیں ہوتا تو پھر وہ ایزی وے آؤٹ لیتے ہیں. شادی کو چھوڑو، گرل فرینڈ رکھ لو. سیکشل ریولوشن ہے، کانٹرسیپشنز اویلیبل ہیں، آپ سیکشل پلیجر حاصل کر سکتے ہیں بغیر پریگننسی کی تکلیف کو برداشت کیے، بغیر چائلڈ برتھ کی تکلیف کو برداشت کیے. یعنی لبرلزم نے ایک نئی طبقاتی تقسیم پیدا کی جہاں پہ امیر اپنی اقدار بچاتے ہیں اور غریب بس آزادی کا نشہ لیتے ہیں. اینڈ دیٹس اٹ. ابھی تک ہم نے بات کی کہ ویسٹ میں لبرلزم داخلی طور پہ کیسے کمزور ہونا شروع ہوا. اب ہم چلتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ. ایک زمانہ تھا جب 1991 میں سوویت بلاک ٹوٹا اور مغرب نے اعلان کر دیا کہ اب رہتی دنیا تک صرف ہمارا ہی نظام چلے گا کیونکہ ہم جیت گئے. فرانسس فوکویاما نے ایک بڑی کمال بات لکھی 90 کی دہائی میں، بالکل اس کے اوائل میں، کہ what we may be witnessing is not just the end of the Cold War but the end point of mankind's ideological evolution. یعنی کہ یہ صرف کولڈ وار ختم نہیں ہوئی ہے سوویتس کے ختم ہونے سے، بلکہ اب رہتی دنیا تک ایک ہی نظریہ رہے گا، کیونکہ جو انسان کی جو سیاسی ارتقاء ہے اس کی سیڑھی کے آخری پیڈسٹل پر، آخری پائیدان پر ہم پہنچ گئے ہیں. بحث ختم، تاریخ ختم، لبرلزم جیت گئی ہے. اینڈ آف دی سٹوری. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ فتح ایک نئی غلطی کا آغاز تھی، یہ دعویٰ ایک نئی غلطی کا آغاز تھا، کیونکہ اب کوئی مد مقابل نہیں تھا تو لبرلزم نے ایک نئی بات سوچی. اب پوری دنیا کو کھل کے لبرل بناتے ہیں. ایسا نہیں کہ وہ پہلے نہیں بنا رہے تھے، پہلے بھی کر رہے تھے، لیکن پہلے وہ سوویتس کے مقابلے میں کر رہے تھے اور اب دنیا کے جنگل میں وہ تنہا شیر تھا. 1991 کے بعد لبرل آرڈر نے 3 محاذوں میں اپنی توسیع کرنا شروع کر دی، جو پہلے بھی کر رہے تھے، لیکن اب جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ تنہا شیر تھا، لہٰذا وہ کر سکتے تھے زیادہ قوت کے ساتھ. پہلا محاذ تھا معاشی قبضہ. IMF نے بڑے پیمانے پہ لوگوں کو قرضے دینے شروع کر دیے. ملکوں کو معافی چاہتا ہوں، ورلڈ بینک نے بھی کرنا شروع کر دیا. لیکن یہ قرضے اتنے آسان نہیں تھے، بلکہ ہر قرضے کے ساتھ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پالیسی بھی آتی تھی. یعنی کہ اپنی معیشت کو ہمارے طریقے سے چلاؤ، اپنی صنعتیں کھولو لیکن ہمارے لیے کھولو، اپنی مارکیٹس اوپن کرو تو ہمارے لیے کرو. ٹیلر اینڈ فرانسس جو کہ ایک جریدہ ہے، اس کے اندر کئی طرح کی ریسرچ پبلش ہوتی ہے، اس میں ایک ریمارکبل بات رپورٹ کی گئی کہ مغرب نے جتنی بھی پالیسیاں تیسری دنیا کے ممالک پہ اپلائی کیں وہ ساری کی ساری ویسٹ کے مفاد کے لیے تھیں، نہ کہ مقامی ضروریات کے لیے. یعنی کہ قرضہ لو اور اپنی اکانومی ہمارے حوالے کرو. اسی وجہ سے بہت سے ممالک کی مقامی صنعتیں برباد ہو گئیں اور جو ڈپینڈنسی ہے ان کی ویسٹ کے اوپر وہ بہت زیادہ گہری ہو گئی. دوسرا محاذ ان کی سیاسی انجینئرنگ کی صورت میں سامنے آتا ہے. یعنی جہاں معاشی دباؤ کافی نہ ہو وہاں پہ سیاسی دباؤ استعمال کرو. کلر ریولوشنز، فنڈڈ NGOs، سوسائٹی کے اندر نئے سیاسی نیٹ ورکس، اور ان سب کا مقصد صرف ایک تھا کہ ایسی حکومتیں لاؤ جو لبرل آرڈر کے لیے سہولت کار ہوں. USAID کتنے ملکوں میں پیسے لگا رہی تھی جو کہ اب ٹرمپ نے اس کو روکا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان ملکوں میں اپنا ازم یعنی کہ لبرلزم ایکسپورٹ کرنا چاہتے تھے. لیکن یہ بھی ہر جگہ کافی نہیں تھا، اور جہاں یہ بھی کافی نہیں ہے وہاں پہ تیسرا محاذ تھا، یعنی کہ فوجی یا عسکری مداخلت. ریئلسٹ پولیٹیکل کمنٹیٹر جان مرشائمر نے اپنی کتاب دی گریٹ ڈیلوژن میں ایک بڑے کمال کی بات لکھی ہے. لبرل اسٹیٹس often pursue aggressive foreign policies. یعنی کہ جو لبرل ریاستیں ہوتی ہیں یہ عام طور پہ بڑی aggressive foreign policies ان کو امپلیمنٹ کرتی ہیں، ایکچولی ان کو امپوز کرتی ہیں. ایسے ہی اور کئی تحقیقات ہیں. مثال کے طور پہ SIPRI اس کے مطابق 2020 سے 2024 کے درمیان
عالمی سطح پر اسلحہ برآمد کرنے میں جن ممالک کا حصہ تھا ان میں 43% امریکہ کا ہے. یعنی کہ ایک طرف دنیا کو امن کا پیغام بھی دینا ہے اور دوسری طرف دنیا کو اسلحہ بھی فروخت کرنا ہے. نا یہ بات سمجھنے کے لیے انسان کو راکٹ سائنٹسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر اسلحہ بیچنا آپ کا بزنس ہے تو پھر امن آپ کے مفاد میں نہیں ہے. اس ساری کہانی میں ایک بات بار بار سامنے آتی ہے جسے کہا جاتا ہے لبرل ایکسیپشنلزم. یعنی کہ ہم پوری دنیا کو سرٹن اصولوں کے مطابق چلانا چاہتے ہیں, رولز بیسڈ آرڈر ہونا چاہیے, لیکن ہم مستثنا ہیں, یہ ہم پہ نہیں ہو سکتا. یعنی کوئی ملک کسی پہ اٹیک نہیں کر سکتا, لیکن عراق میں اگر ہم نے ویپن آف میس ڈسٹرکشن کا دعویٰ کر دیا ہے تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, خیر ہے, وہ ہم نے کیا ہے نا. کوئی ملک کسی دوسرے ملک کے ساتھ جا کے لڑائی نہ کرے لیکن خود 40 ملک اکٹھے کر کے افغانستان پہ اٹیک کر دیں, دیٹس پرفیکٹلی فائن. مداخلت نہیں کرنی چاہیے اس لیے کہ ملک سوورن ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود لیبیا میں انٹروینشن کر کے اس کو ایک فیلڈ اسٹیٹ بنا دینا, پورے مڈل ایسٹ کو ایک آگ کے گولے میں تبدیل کر دینا, یہ وہ ساری باتیں ہیں جو لبرل مداخلت کی وجہ سے سامنے آتی ہیں. ملک ٹوٹ گئے, لوگ تباہ ہو گئے, عورتیں بیوہ ہوئیں, بچے یتیم ہوئے, برباد ہو گئے ملک. کیوں؟ اس لیے کہ لبرل انٹروینشن بہت ضروری سمجھی گئی. اب ہم بڑھتے ہیں اس گفتگو کے آخری حصے کی طرف کہ آخرکار لبرلزم خود اتنی کامیابیوں, اتنے زوم, اتنے تکبر کے بعد اب کیوں دنیا میں ختم ہوتا جا رہا ہے. سماجیات کے ماہرین بتاتے ہیں کہ 2001 کے بعد, 9/11 کے بعد ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ سامنے آیا, یعنی کہ لبرل ملکوں نے خود ہی اپنے لوگوں کی جاسوسی کرنا شروع کر دی, حقائق چھپائے. آج بھی 9/11 میں جو کچھ ہوا کسی آدمی کو وضاحت کے ساتھ نہیں پتا. اس کہانی میں اتنے بڑے بڑے سکم ہیں کہ ان کو بیان کرنا مشکل ہے. کوئی آدمی اگر اس پہ سوال اٹھائے تو اس کے اوپر کنسپیرسی تھیورسٹ کا لیبل لگا کے اس کو ملائن کیا جاتا ہے, ڈمین کیا جاتا ہے, اس کو ڈی ہیومنائز کیا جاتا ہے. لیکن اس کو جواز بنا کر, یعنی کہ 9/11 کو واسٹ لیول پہ ایک جاسوسی شروع ہوتی ہے, جہاں سے آہستہ آہستہ لوگوں کا اپنی حکومتوں سے اعتبار اٹھنا شروع ہو جاتا ہے. فاسٹ فارورڈ چلتے ہیں 2008 میں, جو کہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ بنا. یعنی کہ جو فائنینشیل کرائسس آیا اس نے ویسٹ کے اقتصادی نظام کی چولیں ہلا کے رکھ دیں. یعنی اگر لبرل سرمایہ داری اتنی ہی کامیاب تھی تو پھر پورا عالمی نظام چند بینکوں کے بحران سے کیوں ہل گیا؟ اٹس اے ویری پاورفل کویسچن. ایک عام آدمی ہے, گھر اس کا ریپوزیس ہوا, اس کی نوکری گئی, اور وہی بینک جنہوں نے بحران پیدا کیا, حکومتیں انہیں بیل آؤٹ کر رہی ہیں, یعنی کہ خود پیسے ان کو دے رہی ہیں کہ آپ اس کرائسس سے باہر نکلیں. یہاں سے پاپولزم, اینٹی گلوبلزم, انسٹیٹیوشنل ڈسٹرسٹ, یہ ساری کی ساری اصطلاحات معاشرے میں عام ہونا شروع ہو گئیں, کیونکہ واقعی لوگ آہستہ آہستہ ٹرسٹ کرنا چھوڑ گئے تھے. اسی دوران بریگزٹ, ٹرمپ, یورپ کے اندر نیشنلسٹ تحریک, یہ ساری کی ساری سامنے آنا شروع ہو گئیں, کیونکہ 60s میں جو کچھ بویا گیا تھا وہ بھی سامنے آنا شروع ہو گیا. اکانومی بھی خراب ہونا شروع ہو گئی. یعنی جب میں کہتا ہوں کہ 60s میں جو کچھ بویا گیا, یعنی کہ شادی کے ادارے کو کمزور کیا گیا, برتھ ریٹس نیچے آنا شروع ہوئے, اکانومیز ختم ہونا شروع ہو گئیں, تو امیگریشن بڑھنا شروع ہو گئی. اب لوگ بچے پیدا نہیں کر رہے ہیں تو پاپولیشن ایجنگ پاپولیشن کی کیٹیگری میں چلی جائے گی, یعنی کہ اوسطاً بوڑھے لوگ بڑھ جائیں گے جوان لوگوں سے. پینشن کے لیے اعداد و شمار ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہر ایک پینشنر کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمیں 4 سے 5 لوگ ورکنگ ماحول میں چاہیے, یعنی کہ امپلائڈ لوگ چاہیے. یہ تعداد آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گئی. جب اس کو ریپلیس کرنے کے لیے میس لیول پہ امیگریشن سٹارٹ ہوئی تو لوگوں کا غم و غصہ بڑھنا شروع ہو گیا کہ یہ کچھ باہر کے لوگ ہیں, یہ آ کے ہماری نوکریاں چھین رہے ہیں. انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنی ناکامیوں کا الزام کسی اور پہ ضرور لگاتا ہے. یہ کیا ہوا تھا 60s کا کام, اس کا اب خمیازہ بھگتنا پڑ رہا تھا, اور ساتھ ہی جو اکنامک پرابلمز وہ ہو رہے تھے, یہ غصہ بھی نکالنا تھا. جو جاسوسیاں ہو رہی تھیں یہ غصہ بھی نکالنا تھا. اس کا الزام بھی امیگرنٹس کے, ان کی وجہ سے ہمارے ملکوں میں دہشت گردی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. نن آف دس از ٹرو, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, لیکن وہ سارے غصے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے. یعنی کہ چاند کے ساتھ کئی درد پرانے نکلے, کتنے غم تھے جو تیرے غم کے بہانے نکلے. یہ سارے غم ایک جگہ پہ جمع ہونا شروع ہو گئے, اور لبرل آرڈر کے خلاف یہ ایک عالمی رد عمل بن گیا. اب ہم جذبات نہیں بلکہ صرف ڈیٹا سے بات کریں گے. فریڈم ہاؤس کے مطابق دنیا میں آزادی, جو لبرل آزادی ہے, یہ 20 سال سے ڈکلائن کر رہی ہے. یعنی کہ 2006 سے مسلسل لبرل ڈیموکریسیز ڈکلائن پہ ہیں. ایسے ہی ویرم انسٹیٹیوٹ وہ اپنی رپورٹ پیش کرتا ہے, اور اس میں بڑی ہی دلچسپ بات ہے.
انہوں نے ایک بڑی سخت تعریف پیش کی ہے جس میں لچک نہیں ہے کہ کہاں پہ لبرلزم موجود ہے کہاں پہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ آج دنیا کی 74% آبادی آٹوکریسیز میں رہ رہی ہے اور دنیا میں صرف 7% آبادی لبرل ڈیموکریسیز میں رہ رہی ہے. کانٹیکس کے لیے عرض کرتا چلوں کہ صرف کچھ سال پہلے یہ تناسب 17% تھا جو گھٹ کے اب 7% پہ آ گیا ہے. یعنی کہ لبرل ڈیموکریسی کا دائرہ سکڑتا جا رہا ہے. اور اسی ویڈم نے امریکہ کو لبرل ڈیموکریسی سے ڈاؤن گریڈ کر کے الیکٹورل ڈیموکریسی قرار دے دیا. یعنی کہ وہ ملک جو خود کو لیڈر آف دا فری ورلڈ کہتا تھا، جس کے صدر کو لیڈر آف دا فری ورلڈ کہا جاتا تھا، وہ اب خود اس درجے پہ نہیں ہے کہ سنجیدہ لوگ اس کو ایک لبرل ڈیموکریسی مانے. یعنی کہ لبرلزم وہ نظریہ ہے جو اپنے ہی گھر میں بے گھر ہو گیا. انٹرسٹنگلی اس ساری بات میں جو پروگریسو لبرلزم تھا وہ آج بھی اپنا کام کر رہا ہے. پروگریسو لبرلزم یعنی کہ کینسل کلچر، اسپیچ پالیسنگ، آئیڈیولوجیکل سائلنسنگ، کون کیا کہہ سکتا ہے کون کیا نہیں کہہ سکتا، اگر کوئی کہنا چاہتا ہے تو دفاع کرو اس بات کو، میری اپنی رائے ہے، لیکن چونکہ میری اپنی رائے ہے تو آپ کی بھی بات رائے ہوگی، اس کو ہم ایبسلوٹ نہیں مان سکتے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اسی کو آج کی دنیا میں ووک کلچر کہا جاتا ہے. اب یہ تضاد لبرلزم کی وراثت میں پہلے سے ہی موجود تھا، لیکن جب مارکوزے جیسے آدمی نے یہ کہا کہ جو روایت پسند لوگ ہیں ان کی آوازوں کو دبانا چاہیے، ایبسلوٹزم ختم کرنا چاہیے، تو یہ وہی بیج تھا جو اس نے بویا اور وہ پھل آج سارا مغرب کھا رہا ہے. گفتگو کو ہم ختم کرتے ہیں فرانسس فوکویاما سے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آگے بتایا تھا کہ 1990 کی دہائی کے آغاز میں فوکویاما نے کہا کہ تاریخ ختم ہو گئی، رہتی دنیا تک اب ہم ہی ہوں گے، اینڈ آف ہسٹری آن دا لاسٹ مین، رائٹ. لیکن آج سے کچھ سال پہلے وہی فوکویاما صاحب نے ایک اور کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے لبرلزم اینڈ اٹس ڈسکنٹینٹس. اس کتاب میں وہ اعتراف کرتے ہیں کہ لبرلزم کو اب دو طرف سے خطرہ ہے، دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی. یعنی وہ شخص جس نے لبرلزم کی حتمی فتح کا اعلان کیا تھا وہ خود اس کی خامیاں گنوانے پہ مجبور ہو گیا ہے اور یہ بتانے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ اس وقت یہ کتنے بڑے خطرے سے گزر رہا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ ایکچولی یہ ایک وہ پریڈکشن ہے جو بہت عرصے سے کی جا رہی تھی اور اس کی ایک ہی ڈائریکشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ لبرلزم اب سسٹینیبل نہیں ہے. اینڈ میں ایک آخری چھوٹا سا پیغام اپنے پاکستانیوں کے لیے جو لبرلزم کو ابھی بھی ایک کمپلیٹ وے آف لائف سمجھتے ہیں، ان کے لیے ایک ویک اپ کال ہے کہ یہ اپنے ہی روحانی گھر میں یتیم ہو چکا ہے، بے گھر ہو چکا ہے. دیر از نو ریزن کہ جو چیز وہاں پہ کامیاب نہیں ہو سکی جہاں سے وہ اوریجنیٹ ہوئی تھی وہ آپ کے ملک میں کامیاب ہو.